ہمارے ہاں خاص کر روافظ امام نسائی کا وہ قصہ جو کتاب الخصائص کے متعلق ہے اس کو تو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن امام نسائی کا وہ قول جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین اور تنقیص کا ارادہ رکھنے والوں کے متعلق فرمایا وہ بیان نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے علماء اہل سنت بھی بیان نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ حسن ظن یہ ہے کہ شاید ان تک یہ قول پہنچا نہیں یا نظر نہیں پڑی۔ امام نسائی نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین اور تنقیص کا ارادہ رکھنے والوں کے متعلق فرمایا، اس کو ابن عساکر نے تاریخ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ پھر ابن عساکر کی اس سند کو امام مزی نے تہذیب الکمال میں بھی نقل کیا، امام سخاوی نے بغیت الراغب میں بھی بیان کیا۔ اور اس وقت آپ نے ایک ایسا قاعدہ کلیہ اور اصول بیان کیا کہ جس سے روافظ اور نواسب کے دروازے بند کر دیے۔ کیوں؟ کہ ناسبیت بھی نام ہے صحابہ کی توہین کا، اور رافضیت بھی نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کا۔ تو دونوں کے جواب میں آپ نے اس وقت ایک ایسا اعلان فرمایا، ایسا قاعدہ بیان کیا اور مسلک اہل سنت کو بیان کیا جس سے سب کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو علی الحسن بن ابی ہلال سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سئل النسائی عن معاویہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام نسائی سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے متعلق سوال ہوا کہ آپ کا نقطہ نظریہ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا، انما الاسلام کدار، اسلام ایک گھر کی طرح ہے، لہا بابون، تو جب گھر ہے تو اس کے دروازے بھی ہیں، فباب الاسلام الصحابہ، تو اسلام جو گھر ہے اس کے دروازے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ مطلب کیا کہ جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کی معرفت کو پانا چاہتا ہے، اسلام کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ ان دروازوں کے ذریعے آئے، وہ صحابہ کرام کے طریق سے اسلام کو سمجھے۔ آگے آپ نے کیا خوب بات کی، فرمایا فمن آد الصحابۃ انما اراد الاسلام، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کا، تنقیص کا ارادہ کیا یا ان پہ طعن و تشنیع کی، گویا اس نے اسلام پہ طعن و تشنیع کی، اس نے اسلام کی توہین و تنقیص کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ اس شخص کی مثال جو صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ من نقر الباب انما یرید دخول الدار، جو کسی کے گھر کے دروازے پہ دستک اس لیے دیتا ہے کہ اس پہ داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو جو شخص کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اسلام کی توہین و تنقیص کرنا چاہتا ہے۔ آگے آپ نے وضاحت فرما دی، قال، اے امام نسائی، فمن اراد معاویہ، جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور تنقیص کا ارادہ کیا یا طعن و شتم کیا ان پہ، فإنما اراد الصحابۃ رضی اللہ عنہم، تو گویا اس نے صحابہ پہ طعن و تشنیع کیا، صحابہ کی توہین و تنقیص کی۔ تو اوپر وہ فرمایا کہ جس نے صحابہ کی توہین کی، صحابہ کی تنقیص کی، گویا وہ اسلام کی توہین و تنقیص کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ جو جواب دیا امام نسائی نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین و تنقیص کا ارادہ رکھنا بھی اسلام کی توہین و تنقیص کا ارادہ رکھنے کے مترادف ہے، اس قاعدے کو کوئی بیان نہیں کرتا، اور یہی مسلک اہل سنت ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت یہی کہتی ہے کہ کسی ایک صحابی پہ اپنی زبان کھولو گے، توہین و تنقیص کرو گے، تو وہ توہین و تنقیص صحابی کی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کی ہوگی۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے ختم نبوت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارکہ کے نیچے پرورش پائی، تربیت ہوئی ان کی۔